بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو نیچے دیے گئے لال سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے بیل کے آئیکن کو آل پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں سٹوری۔ میں ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا۔ مجھے ایک مرتبہ کسی سرکاری دورے پر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا۔ مجھے ریل گاڑی کے ذریعے جانا تھا، چنانچہ میں اسٹیشن پر پہنچ گیا اور ٹکٹ خریدا۔ گاڑی جس لائن پر کھڑی تھی مجھے وہاں پہنچنا تھا۔ سامان اٹھانے کے لیے کلی کو بلایا اور اس سے کہا کہ بھائی میرا سامان فلاں پلیٹ فارم پر پہنچا دو۔ اس نے کہا جی بہت اچھا، اور سامان اٹھا لیا۔ چونکہ وقت بہت کم تھا اسی لیے میں تیزی سے پلیٹ فارم کی طرف چلا۔ پیچھے سے کلی بھی سامان اٹھا کر بھاگا۔ میں تیز تیز چل کر پلیٹ فارم پر پہنچ گیا، لیکن بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے کلی وقت پر نہ پہنچ سکا۔ اس وقت مجھے بہت غصہ آیا، یہاں تک کہ گارڈ نے ویسٹ دے سی اور گاڑی چلنا شروع ہو گئی۔ میں گاڑی پر سوار بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میرا سامان پیچھے تھا۔ بالآخر مجھے گاڑی چھوڑنا پڑی۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میرا پروگرام مس ہو گیا۔ جب گاڑی چل دی اور مسافروں کو الوداع کہنے والے لوگ بھی چلے گئے تو اس وقت وہ کلی پسینے سے شراب اور سامان اٹھائے ہوئے میرے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر بڑی ندامتی اور شرمندگی تھی۔ وہ کہنے لگا صاحب مجھے معاف کر دیں، میں نے یہاں پہنچنے کی بڑی کوشش کی لیکن راستے میں اتنی بھیڑ تھی کہ راستہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اب گاڑی تو جا چکی تھی، اب اگر میں اس پر بیچارے پر غصہ کروں گا بھی تو مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ چنانچہ میں نے اسے پیار سے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کو ایسا ہی منظور تھا، چلو میں کل چلا جاؤں گا۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا اس کلی کے چہرے پر بشاشت آ گئی اور کہنے لگا اچھا میں آپ کا سامان آپ کی گاڑی میں پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے میرا سامان گاڑی تک پہنچا دیا۔ اس نے وہ رات وہیں گزاری۔ اگلے دن میں وقت سے کچھ زیادہ سے پہلے اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہیں کلی پہلے سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو وہ مجھے ایسے گرم جوشی سے ملا جیسے کوئی بڑا ہی عزیز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کلی نے میرا سامان سر پر اٹھا لیا اور کہنے لگا صاحب آج تو ابھی رش نہیں ہوا لہٰذا آج تو آپ کو پہنچا ہی دوں گا۔ جب کلی نے میرا سامان پلیٹ فارم پر پہنچا دیا اور میں نے اسے پیسے دینے چاہے تو وہ کہنے لگا نہیں صاحب میں پیسے نہیں لوں گا کیونکہ میری ہی غلطی کی وجہ سے آپ کی ٹرین مس ہوئی تھی۔ میں نے پیسے دینے کی بڑی کوشش کی لیکن کلی نے میری منت سماجت کرنی شروع کر دی کہ آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے تو میں زیادہ خوش ہوں گا۔ بالآخر اس نے پیسے نہ لیے۔ کلی نے مجھے گاڑی پر بٹھایا اور بھاگ کے باہر آ کر میرے ساتھ والی کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا اور گاڑی کے چلنے تک وہ مجھے بڑی احسان مدانت نظروں سے دیکھتا رہا، اور جب گاڑی چلنے لگی تو اسے کلی نے مجھے ایسی محبت سے الوداع کیا کہ مجھے پوری زندگی میں کبھی کسی رشتہ دار نے اتنی گرم جوشی کے ساتھ الوداع نہیں کیا تھا۔ اس نے اسی واقعہ کے بعد لکھا ہے کہ لیٹ ہونے کا جو غم تھا وہ رات کو ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کی محبت بھری الوداعی نظر آج 20 سال گزرنے کے بعد بھی میرے دل میں ٹھنڈک پیدا کر دیتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ بندہ 2 گالیاں دے کر اپنا غصہ نکال سکتا تھا اور وہ سن کر گھر چلا جاتا، لیکن اس نے معاف کر دیا اور اسے معاف کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے احسان مانا، اس دن بھی اس کا سامان پہنچایا اور اگلے اس دن بھی سامان پہنچایا، حتیٰ کہ جب تک وہ روانہ نہ ہوا وہ پلیٹ فارم پر ہی کھڑا رہا، اس کے لیے دعائیں بھی کرتا رہا اور اسے محبت بھری نظروں سے الوداع بھی کہا۔ جی ہاں، جب انسان دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے تو ان کی غلطیوں کی تکلیف تو یاد نہیں ہوتی، لیکن معاف کر دینے کا مزہ اس زندگی بھر نصیب ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے جب کبھی کوئی معافی مانگے آئے تو سب سے پہلے اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں کہ اگر میں نے آج اس کو معاف نہ کیا تو پھر میں قیامت کے دن اللہ
رب العزت سے کس منہ سے معافی مانگوں گا۔